گزشتہ سال 9 مئی کو جس طرح سے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی وہ انتہائی قابل مذمت ہے اور اس میں ملوث عناصر کے خلاف فوری کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی اس قسم کے پکڑے گئے ہیں ان کو سر عام ملک کے ہر بڑے شہر میں پھانسی کی سزا دی جائے۔ میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ان سے کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ جو لوگ اپنے قوم کے شہیدوں کو بلا دیتے ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں۔ سانحہ 9 مئی کے ملزمان کو سزا دی جائے، شہریوں کا مطالبہ۔ سانحے کو 1 سال گزر جانے کے باوجود عوام کے دل آج بھی دکھی، شہداء کے لواحقین کے زخم بھی بھرے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شہداء کی یادگاروں کو جلانے والوں پر افسوس ہے، پاکستان کی پوری دنیا میں بدنامی ہوئی، ہماری آزادی شہیدوں کی قربانیوں کی برہون منت ہے۔ فوجی تنصیبات شہداء کی یادگاروں پر حملہ کرنے والے کرداروں کو انجام تک پہنچایا جائے۔ بیکاز انہوں نے شہداء کی جو وارز آف گیلریز، شہداء کے ایسے پلیسز اور پوسٹر سب کچھ جلایا، تو ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدق کے دل سے معافی مانگے قوم کے سامنے۔ سیاسی انتشاری ٹولے سے کوئی بات نہیں ہوگی، ایک ہی راستہ ہے، معافی مانگے، نفرت چھوڑ کر تعمیری سیاست کا وعدہ کریں۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل احمد شریف کا 2 ٹوک پیغام کہتے ہیں بات چیت سیاسی جماعتوں کو آپس میں کرنی چاہیے، فوج سے نہیں۔ اداروں کے خلاف پروپیگنڈے سے ذہن سازی کی گئی، کچھ سیاسی قیادت نے چن چن کر حملے کے اہداف دیے، حقیقت سامنے آنے پر فالس فلیگ آپریشن کا پروپیگنڈا کیا گیا۔ 9 مئی کرنے اور کرانے والوں کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے، انہیں سزا نہیں دی گئی تو نظام انصاف پر سوال اٹھے گا۔ ان کے نعرے اور للکاروں کی صدا کی بازگشت آج بھی ہمیں اس افسوسناک دن کی یاد دلاتی ہے۔ ان کرداروں کی سزا کا فیصلہ آئین اور قانون کرے گا انشاءاللہ۔ حکومت کا 9 مئی کے کرداروں کو بھرپور جواب دینے کا فیصلہ، وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس کل طلب، وزیر اعظم شہباز شریف سانحہ 9 مئی پر خصوصی پیغام دیں گے۔ حکومت کا شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خصوصی تقریب کے انعقاد کا بھی فیصلہ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں 9 مئی کو ایک شخص نے اقتدار کے لیے اپنے گروہ کے ساتھ مل کر حملہ کیا، 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کا کوئی دشمن بھی نہیں سوچ سکتا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما اون چودھری کہتے ہیں 9 مئی کے غداروں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ 9 مئی کو جو پاکستان کو جلانے اور توڑنے کی سازش کی گئی، ان غداروں کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے۔ 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنا لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو 9 مئی کے واقعات کی مکمل تہ تک جانا ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن اس بات پر بنتا ہے جہاں کوئی ابہام ہو، سانحہ 9 مئی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ جوڈیشل کمیشن 2014 کے دھرنوں کی بھی تحقیقات کرے، خیبر پختونخوا کے وسائل استعمال کر کے اسلام آباد پر چڑھائی کی گئی، کس طرح پارلیمنٹ ہاؤس اور پی ٹی وی پر حملہ کیا گیا۔ مزید بولے فوج نے خود احتسابی کا عمل مکمل کر لیا، ججوں کے خط کا معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے، تبصرہ نہیں کریں گے۔ ایمبیسیڈر صاحب آئے تھے امریکہ کے، اس کے ساتھ جو وزٹ ہے اس کے بارے میں میں نے بریف کیا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ جن موضوعات پہ بات کی ہے، جو الیکشن میں ریگنگ پہ بات کی ہے، ہم نے ان کے ساتھ ہیومن رائٹس کی وائلیشن پہ بات کی ہے۔ تحریک انصاف کا کل پھر سڑکوں پر آنے کا اعلان، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کہتے ہیں 9 مئی کو پرامن احتجاج کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو امریکی سفیر سے بات چیت کے بارے میں مکمل طور پر آگاہ کیا۔ بانی پی ٹی آئی نے رہنماؤں کی امریکی سفیر سے ملاقات پر اطمینان کا اظہار کیا، امریکی سفیر سے ملاقات کا سائفر معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ پی آئی سی کی چیئرمین شپ پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ ہے، عدلیہ سے درخواست ہے الیکشن سے متعلقہ پٹیشن کا فیصلہ جلد کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی سمیت تمام قیدیوں کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے، امریکہ کا ایک بار پھر مطالبہ۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کہتے ہیں امریکی سفیر کی عمر ایوب سے ملاقات میں معاشی اصلاحات پر بات ہوئی، ہم سیاسی جماعتوں سے متعلق کوئی پوزیشن نہیں لیتے، پاکستانی انتخابات سے متعلق ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ نیوز بریفنگ میں کہا سعودی ولی عہد کی دورہ پاکستان کی خبریں خوش آئند ہیں۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کا بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم، بنی گالہ کو سب جیل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن کل عدم قرار، سابق خاتون اول کی درخواست منظور، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، عدالت نے گزشتہ ہفتے فری کینٹ کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا، بشرا بی بی نے بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست دائر کر رکھی تھی۔ بلوچستان کے مستقبل کے لیے تمام سیاسی قوتوں سے بات چیت کریں گے، کچھ طاقتیں بلوچستان اور ملک میں استحکام نہیں چاہتی، دہشت گردی اور منشیات کی اسمگلنگ کا آپس میں گہرا تعلق ہے، صدر آصف علی زرداری کا کوئٹہ میں اجلاس سے خطاب، اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف متفقہ قومی بیانیہ اپنانے کے لیے مشاورت شروع کرنے کا فیصلہ، بولے سرحدی علاقوں کی عوام کے روزگار کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنائی جائے۔ بلوچستان کی ترقی کا تعلق پائیدار امن سے جڑا ہے، بلوچ محب وطن پاکستانی ہیں، فرنٹیئر کورٹ نارتھ نے صوبے میں امن کے لیے ہراول دستے کا کردار ادا کیا، وزیر داخلہ محسن نقوی کا ہیڈ کوارٹرز نارتھ فرنٹیئر کور بلوچستان کا دورہ، یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی، وفاقی وزیر داخلہ کا میوزیم کا بھی دورہ، تاریخی نوادرات میں گہری دلچسپی کا اظہار، فرنٹیئر کور نارتھ کے جدید آلات کا بھی معائنہ کیا۔ الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ کے حکم پر منوان عمل کرنے کا فیصلہ، سپریم کورٹ جو ڈائریکشن دے گی اس پر ایکشن لیں گے، 76 سے زائد مخصوص ارکان کی رکنیت معطلی کے نوٹیفیکیشن آج جاری ہونے کا امکان، قومی اسمبلی کی 23 مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان کی رکنیت معطل ہوگی، سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی اپیل پر مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ معطل کی تھی، ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن سینٹ سے متعلق کوئی فیصلہ نہ کر سکا، خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات اضافی نشستوں کے کیس کے فیصلے کے بعد ہی ممکن ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں بیلجیم سے کمسن بچے کی واپسی کے لیے درخواست پر سماعت، سیکرٹری داخلہ خرب آقا عدالت میں پیش، وفاقی حکومت کے وکیل نے بتایا ہم نے ایڈیشنل سیکرٹری کو بیلجیم بھیج دیا ہے، اس پہ مزید 2 ماہ کا وقت لگ سکتا ہے۔ چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے کہا لگتا ہے اس معاملے پر وزراء کو طلب کرنا پڑے گا، آپ کے طریقہ کار سے مزید 3 سال لگ جائیں گے۔ ایس آئی ایف سی کے تحت پاکستان سعودی تعلقات میں نئے باب کا آغاز، 1.5 ماہ کے دوران دونوں ممالک کے وفود کی ملاقاتیں ہوئیں، 30 کمپنیوں سمیت اہم تجارتی وفد نے پاکستان کا دورہ کیا، بزنس ٹو بزنس مذاکرات کیے گئے، پاکستانی تاجروں نے سعودی وفد کو سرمایہ کاری کے مواقع سے آگاہ کیا، وفد نے زراعت، توانائی، کانکنی، سیاحت اور آئی ٹی میں دلچسپی دکھائی، سعودی ولی عہد کے متوقع دورے کے موقع پر اہم معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ گندم درآمد کرنے کے معاملے کی ذمہ داری صوبوں پر نہیں بلکہ خود پر ڈالی، کسی پر الزام نہیں لگاتا، ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھٹی کے ساتھ پریس کانفرنس، بولے پاکستان میں عمومی طور پر 26 لاکھ میٹرک ٹن گندم پیدا ہوتی ہے، لیکن حکومت نے کوئی اضافی قانون یا اجازت نامہ نہیں دیا، صوبوں کی جانب سے درخواستیں آنے پر معاملہ ای سی سی کو بھیجا۔ گندم کی قیمت میں کمی ہوئی تو پھر سستی روٹی دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ کتنے روپے میں روٹی بیچنا چاہتے ہیں؟ جسٹس طارق محمود جہانگیری کا وکیل نان بائی ایسوسی ایشن سے سوال، اسلام آباد میں نان روٹی کے سرکاری نرخ نامے کے خلاف درخواست پر سماعت، وکیل کی نان روٹی سرکاری نرخ نامے کا نوٹیفیکیشن معطل کرنے کی استدعا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے فری کین کو نوٹسز جاری کر دیے، ڈپٹی کمشنر اور ایڈوکیٹ جنرل سے 48 گھنٹوں میں جواب طلب، کیس کی مزید سماعت جمعے تک ملتوی۔ پنجاب حکومت کا شہریوں کے لیے بڑا ریلیف، آٹے کے تھیلوں کی قیمت میں ریکارڈ کمی، صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین کہتے ہیں 10 کلو گرام آٹے کی قیمت میں 500 سے 600 روپے تک واضح کمی ریکارڈ کی گئی، اب مارکیٹ میں تھیلا 800 روپے میں دستیاب ہے۔ آٹے کی کم قیمت پر بلا تعطل فراہمی سے غریب آدمی کا بنیادی مسئلہ حل ہوا، روٹی اور نان کی قیمت بھی کم ہوئی، عوام کو ریلیف فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ سندھ میں طلبہ کے مستقبل سے کھلواڑ جاری، کئی اضلاع میں وقت سے پہلے پرچے آؤٹ ہونا معمول بن گیا، امتحانات مذاق بن کر رہ گئے، حیدرآباد اور نواب شاہ میں آج بھی پرچے آؤٹ، حل شدہ پرچہ سوشل میڈیا پر وائرل، بورڈ انتظامیہ کی نقل کی روک تھام کے لیے قائم ٹیمیں غائب۔
پاکستان کا سیٹلائٹ چاند کی جانب گامزن آئی کیوب قمرہ چاند کے مدار میں پہنچے گا. ڈاکٹر خرم خورشید اور ڈاکٹر قمر اسلام سمیت پاکستان کے ماہرین کی ٹیم چین میں موجود. پاکستانی ماہرین مدار کی جانچ کے لیے ذیلی نظام کا جائزہ لیں گے. سیٹلائٹ امیجنگ سسٹم کے آپریشنل ہونے سے پہلے تمام ذیلی نظاموں کی تصدیق میں تقریباً 1 ہفتہ لگ سکتا ہے. چاند کی پہلی تصویر 15 یا 16 مئی تک موصول ہونے کا امکان. ملک میں گرمی کی شدت آج بھی برقرار رہے گی. بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان. میدانی علاقوں میں دن کے درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ متوقع. سندھ آج بھی سب سے گرم صوبہ رہے گا. دادو اور میٹھی میں درجہ حرارت 47, نواب شاہ سکھر میں 46, حیدرآباد میں 45 تک جانے کا امکان. اور دنیا بھر کی طرح پاکستان میں آج تھیلیسیمیا کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد اس موروثی بیماری کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے. شادی سے قبل تھیلیسیمیا کا تشخیصی ٹیسٹ بیماری کی روک تھام میں مؤثر ثابت ہو سکتا ہے. طبی ماہرین کے مطابق تھیلیسیمیا کے سد باب کے لیے حکومتی سطح پر آگاہی کے اقدامات، کاؤنسلنگ اور تھیلیسیمیا ایکٹ کے مؤثر نفاذ کی ضرورت ہے.